السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کل۔ وزیراعظم عمران خان سے استعفیٰ طلب کرنے کے بعد اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں میں رابطے سے حکومت کے خلاف احتجاج کی حکمت عملی بننے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو عمران خان حکومت کے خلاف عوامی احتجاج شروع کرنے سے قبل ایک مرتبہ سوچنا ہے کہ سڑکوں کی لڑائی کے بعد کیا نتیجہ آنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سندھ میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی ملک میں بڑی تبدیلی کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ڈالرز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے سے لیے گئے قرضے ہیں وہ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتے ہیں، جو نئے قرضے لیے جاتے ہیں وہ ٹوٹل سود کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں انتخابات میں عمل درآمد نہ کیا گیا، ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کی جگہ بنگلہ دیش وجود میں آ گیا اور مغربی پاکستان میں جو اکثریتی پارٹی تھی، پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے صدر یحییٰ خان سے چیف مارشل ایڈمنسٹریشن کی حیثیت سے اقتدار لیا۔ 1973 کا آئین مرتب ہوا، اسے قومی اسمبلی سینٹ نے متفقہ طور پر تسلیم کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 سے جو انتخابات کروائے، یعنی ان کے مخالفین نے انتخابی نتائج ماننے سے انکار کر دیا، اس کے مخالف میں ایک تحریک شروع کر دی۔ IJI کے پلیٹ فارم سے اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کو روکنے کے لیے فوج طلب کی گئی۔ لاہور اور کراچی میں امن و امان قابو سے باہر ہو گیا اور فوج کو گولی چلانے کی بھی اجازت مل گئی، مگر پھر حالات ہاتھ سے نکل گئے اور جنرل ضیاء الحق کو مجبوراً راتوں رات ماشاء اللہ لگانا پڑا، جس کے نتیجے میں برطرف وزیر اعظم کو 2 برس جیل میں جانا پڑا اور قتل کے الزام میں انہیں پھانسی دی گئی، اور پھر آخرکار بندوقوں کے پہرے میں ذوالفقار علی بھٹو کو آبائی شہر لاڑکانہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 1993 میں انتخابات ہوئے تھے، جو اس کے نتیجے میں بینظیر بھٹو ایک مرتبہ پھر ملک کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ محمد خان جنیجو کا گروپ نواز شریف کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے اقتدار میں شامل ہو گیا اور پنجاب میں میاں منظور احمد بٹو کی حکومت بنی۔ شوکت عزیز کے دور میں سیاسی سرگرمیوں کی آزادی تھی۔ نواز شریف نے وطن واپسی کا پروگرام بنایا تو ان کے چھوٹے بھائی جدہ سے لندن گئے اور خصوصی پرواز کے ذریعے پھر پاکستان میں آنے کی کوشش کی، یہاں انہیں روک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نواز شریف نے لندن سے آنے کی کوشش کی، مگر انہیں بھی اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دونوں کو واپس سعودی عرب میں بھیج دیا گیا۔ پنجاب میں نون لیگ اکثریت میں رہی۔ دونوں جماعتوں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کیا۔ وفاق میں نون لیگ کو، پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ارکان کو کابینہ میں رکھا گیا۔ دونوں جماعتوں نے مل کر بہترین نتائج نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے وفاقی حکومت سے انہیں علیحدگی اختیار کرنا پڑی اور ان کی لوگوں کو کابینہ سے بھی نکال دیا، جس پر پنجاب میں گورنر راج نافذ کر کے نون لیگ کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون نے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے لاہور سے اسلام آباد تک ایک لانگ مارچ کو تشکیل دیا۔ ابھی یہ لانگ مارچ گجرانوالہ ہی نہ پہنچا تھا اور پیچھے سے اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے معطل ججز کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ باقی کا دورانیہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے لڑتے جھگڑتے گزار دیا اور اس دوران یہ تعصب بھی قائم ہو گیا کہ دونوں جماعتیں باری باری آتی ہیں اور عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں بننے والی تحریک انصاف کی حکومت کو انتخابی نتائج آنے کے بعد سلیکٹڈ کہا جا رہا ہے، مگر دونوں بڑی جماعتیں ان کے اقتدار کو تسلیم کرنے کے باوجود کرپشن کے الزامات میں ملوث ہیں اور کرپشن کے الزامات بھگت رہی ہیں، اور یہی عمران خان کی اب تک کی بڑی کامیابی ہے۔ PTI پہلی سیاسی جماعت ہے جس کی قیادت وراثتی قیادت نہیں، چونکہ نئی سیاسی جماعت ہے، تبدیلی کا عزم لے کر آئی ہے اور ملک میں ایک انقلاب برپا کرنے کے
بڑے بڑے دعوے رکھے ہیں انہوں نے، عمران خان پر بھی کرپشن کے الزامات ہیں، مگر ملک کی سب سے بڑی عدالت نے انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا ہے۔ غیر منتخب اور اسٹیبلشمنٹ کے چہتے لوگوں کی وجہ سے کئی خرابیاں جنم لے رہی ہیں، مگر اقتدار کے منظر نامے سے عمران خان ابھی کہیں جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور یہ بات روز اول سے طے ہے کہ کسی نے عمران خان کو جانے کے لیے نہیں کہنا، اگر وہ خود اقتدار چھوڑ کر جاتے ہیں یہ تو الگ بات ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو ان کے مداح ہیں تبدیلی کے خواہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان بہتری کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جائے، ان سے یہی امید لگا بیٹھے ہیں، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اندر جمہوریت کو مضبوط بنانے کی ضرورت محسوس کر رہی ہیں۔ یہ بات بھی طے ہے کہ جمہوریت کے بغیر اس ملک کا مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اس ملک میں کافی مسائل ہیں۔ کرونا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہماری معیشت اس کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی لاک ڈاؤن کو طویل کرنے سے معاشی ترقی رک سکتی ہے۔ ٹڈی دل ہماری فصلوں کو تباہی کے دہانے پر لے گئی ہے۔ غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ہم ڈیم بنانے کے بجائے پیٹرول، ڈیزل اور قدرتی گیس پر چلنے والے جنریٹروں کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمیں بجلی مہنگی پڑتی ہے، جو ہمیں ڈیم کی بجلی سے کافی یعنی کئی 100% مہنگی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بدنیت سرمایہ کاروں کا بھی سامنا ہے، جو ہمارے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کو کک بیکس دے کر قوم کو لوٹنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ قوم کو متحد اور ایماندار بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان کے اندر اتحاد قائم ہو۔ عمران خان جو بھی بھاشن دیا کرتے تھے وہ بہت اچھے لگتے تھے، مگر عملی زندگی میں ابھی تک بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ہر الیکشن پر عوام توقع کرتی ہے کہ آنے والے حکمران ان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، مگر نتیجہ ہمیشہ الٹ نکلتا ہے۔ پچھلے دور میں بجلی کی قلت تو ختم ہو گئی تھی، مگر وہ بجلی مہنگی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے ڈیم بنانے میں کوتاہی کی گئی، اور یعنی ڈیموں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ اب کرونا کے اختتام پر دنیا سے کیسے نمٹنا ہے، ملک پر جو قرضہ ہے اسے کیسے اتارنا ہے، اس کی بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، اس کو کیسے دور کرنا ہے، ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی، سیاحت کو فروغ دینا ہوگا، قرضہ اتار کر ہی ہم باعزت قوم بن سکتے ہیں۔ بھارت سے کشیدگی کی وجہ سے دفاع ہمارے لیے بہت ضروری ہے، مقروض قومیں دفاع کے قابل نہیں ہوتی۔ اس بات کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو ایٹمی ہتھیار چلانے کی ضرورت پڑ جائے۔ 50 برسوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دوران 1977 سے لے کر 1988 تک ملک پہ 11 سال آمریت رہی، پھر اس کے بعد 1999 سے لے کر 2008 تک ملک میں عسکری حکومت قائم تھی۔ لیکن اگر حقیقت پسندی کا برملا اظہار کیا جائے، آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں 50 برسوں سے آمریت چل رہی ہے، اس کی شکل بدلتی رہتی ہے، غیر ملکی قرضوں کے ساتھ ساتھ ملک میں جرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ 50% لوگ غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے علاقائی، نسلی، صوبائی، لسانی اور فرقہ وارانہ تعصبات بھی موجود ہیں، اور ایسا کوئی بھی گروپ تخریب کار یا دہشت گرد غریبوں کو دانہ ڈال کر خرید سکتا ہے۔ اصل حکمرانوں کے لیے یہی بات توجہ طلب ہے کہ وہ ملک کی ترقی پر فوکس کریں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس سے ضروری یہ ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اس پروگرام کے حوالے سے۔ اس میں جو بھی معلومات دی گئی ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اٹھ رہا ہے کسی بھی حوالے سے وہ ضرور پوچھیے۔